آج کا زمانہ علم کا زمانہ ہے. علم کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میدان کھل چکے ہیں. ہر میدان کے اندر ایکسپرٹیز رہتے ہیں اور اس کے اندر تخصص کیا جاتا ہے. لیکن جب تک ہم اپنی ترجیحات کو نہیں طے کریں گے، اپنی پرائرٹیز کو نہیں سمجھیں گے تعلیم کے میدان کے اندر خاص طور پر، اس وقت تک ہم اس خلا کو، اس گیپ کو پر نہیں کر پائیں گے جو کسی بھی امت، کسی بھی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے پر کرنا ضروری ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کا ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی کسی ایک میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ان ڈپارٹمنٹس کو، ان فیلڈز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جس میں ہماری نمائندگی نہ کے برابر ہو جاتی ہے اور بالآخر ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو تعلیم میں آگے بڑھنے کا ہے. پھر دوسرا مسئلہ تعلیم کے اندر صحیح فیلڈ کو چوز کرنے کا ہے. پھر تیسرا مسئلہ اس تعلیم کے ذریعے سے انقلاب کے لانے کا ہے. ان تینوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے بڑی اور پہلی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم مسلم قوم دوسری قوموں کے بنسبت اس ملک کے اندر تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں. بہت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 2006 میں تو سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی، اس کو تو گزرے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا ہے. اس کے بعد پھر کافی چینجز آئے، کافی تبدیلیاں آئیں، کافی چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے. لیکن پھر بھی جو تازہ رپورٹس ہیں، جو قریب میں کیے گئے ریسرچ ہیں، ان کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان ابھی بھی تعلیم کے اندر اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں. تعلیم کے میدان کے اندر، تعلیمی لیاقت پیدا کرنے کے اندر، ایجوکیشن حاصل کرنے کے اندر مسلمان ابھی بہت پیچھے ہیں. اگر بات کی جائے سیکنڈری لیول تک کی ایجوکیشن کی، بیسک ایجوکیشن کی، فنڈامنٹل ایجوکیشن کی، جو کہ ہر انسان پر آج کے زمانے میں ضروری ہے، اس حد تک تعلیم حاصل کرنا ہر ایک پر ملکی طور پر بھی، ہمارے اس ملک کے اندر بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے. اور ایک انسانی سماج کے اندر اتنی تعلیم حاصل کرنا تو بہرحال ضروری ہی ہونا چاہیے. اس کے اندر بھی ہماری صورتحال دوسروں کے مقابلے میں بہت کمتر ہے. جتنی ہماری پاپولیشن ہے اس سے اگر کمپیئر کیا جائے تو بیسک ایجوکیشن میں بھی ہمارا پرسنٹیج بہت لو ہے. ایون جو ایس سیز ہیں، ایس ٹیز ہیں، ان کے مقابلے میں بھی ہمارا پرسنٹیج کم ہے. اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جو صدیوں سے، ہزاروں سال سے پچھڑے رہے، ان کو پیچھے کی طرف دھکیلا گیا، علم سے، تعلیم سے، سماجی اقدار سے، حیثیت اور عزت سے ان کو کبھی بھی کوئی مقام نہیں ملا. وہ لوگ بھی آج میدان تعلیم کے اندر ہم سے آگے بڑھ گئے. بیسک ایجوکیشن کے اندر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جتنی پاپولیشن ہے اس کے اعتبار سے 80% بھی ایجوکیشن، بیسک ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر رہے ہیں. میل کے اندر 80 کے قریب پرسنٹیج آتا ہے، فیمیل کے اندر 60 اور 50% تک جاتا ہے. رورل ایریاز اور اربن ایریاز کے درمیان بہرحال فرق ہے، اربن میں زیادہ ہے، رورل میں کم ہے. لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اندر بیسک ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی اس لیول پر بھی بہت زیادہ کمتری محسوس کی جاتی ہے اور لو لیول دیکھا گیا ہے. یہ ایک ریڈ سائن ہے ہمارے لیے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے اوپر ایک بلیک مارک ہے. ہماری نشو و نما، ہمارا آغاز، ہماری دعوت، ہمارا دین، ہمارا انقلاب تعلیم کے عنوان سے ہی شروع ہوا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. تعلیم کی دعوت پر ہی ہم نے اپنے پورے دین کی نمائندگی کی ہے اور اپنے پورے دین کے اسٹرکچر کو کھڑا کیا ہے. اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی وہ تعلیم کے بارے میں تھی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، علم کی ساری اہمیت جاننے اور پہچاننے کے باوجود،
ہم کیوں علم کے میدان میں سب سے پیچھے جا رہے ہیں؟ بیسک ایجوکیشن کے اندر بھی ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے، بلکہ ہمارے اوپر بلیک مارک ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، ہائر ایجوکیشن کی طرف آئیے۔ ہائر ایجوکیشن میں تو ہماری حالت اتنی خراب ہے کہ ذکر کرنا مشکل ہے۔ جو آل انڈیا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اس کی جو رپورٹس ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، 23-24 کی جو رپورٹ ہے، اس سے پہلے 2016 2014 وغیرہ کی جو رپورٹس ہیں، ان کا آپ جائزہ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان ہائر ایجوکیشن میں دوسری تمام قوموں کی بنسبت سب سے زیادہ پچھڑے ہیں، سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے اندر انرول ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے اندر انرولمنٹ کا جو ریشیو ہے، اس میں ایک رپورٹ کے مطابق، اسی آل انڈیا کمیشن کی رپورٹ کے مطابق، مسلمانوں کی پاپولیشن 2011 کے سینسس کے مطابق 14% سے کچھ زیادہ ہے ہندوستان کے اندر، لیکن ہائر ایجوکیشن میں انرول کرنے والوں کی پورے ملک کے اندر جو تعداد ہے، اس میں مسلمانوں کی کا جو پرسنٹیج ہے وہ 4.4% ہے۔ جو قوم 14% سے زیادہ ہو، ان میں ہائر ایجوکیشن کا پرسنٹیج 4.4% ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا گیپ ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے ہمارے ہاں نہ جانے کا کتنا عام رجحان ہے۔ پہلی بات تو انرول نہیں ہونا، انرول ہوئے تو کمپلیٹ نہیں کرنا۔ ڈراپ آؤٹس کا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، کیونکہ بیسک ایجوکیشن کے اندر، سیکنڈری ایجوکیشن کے اندر بھی ڈراپ آؤٹس کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ہائر ایجوکیشن میں تو پوچھنا ہی نہیں ہے، اس میں تو ڈراپ آؤٹس اتنے زیادہ ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہے۔ ہمارے پاس امبیشن نہیں ہے، گول نہیں ہے، فیوچر نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہے، بس ضرورت کے مطابق ایک دھارا بہہ رہا ہے تو اس میں بہہ کر کچھ پڑھائی کر لی، کچھ ایجوکیشن حاصل کر لی، کچھ تعلیم پا لی، جب کام دھندا ملا تو چھوڑ کر ہٹ گئے اور دوسری طرف لگ گئے۔ یہ عام رجحان بن گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج سے 20-25 سال پہلے جو ہماری ایجوکیشن کے اندر حالت تھی آج بھی ویسے ہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن کے سلسلے میں کافی اویئرنیس پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ سچر کمیٹی رپورٹس کے بعد تو اور بھی زیادہ مسلمانوں کے درمیان فکر پیدا ہوئی، اور سچی بات یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر اویئرنیس آئی ہے، ایجوکیشن عام ہوئی ہے، ایجوکیشن بڑھی ہے۔ جو لوگ تعلیم یافتہ نہیں تھے، ان کی اولادیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آج سے پہلے کی جنریشن یا اس سے پہلے کی جنریشن جو تھی، وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھی جتنی آج کی جنریشن ہے، یہ سچائی ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی جس دھارے میں ہم بہہ رہے ہیں، یا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس رفتار کے ساتھ ملک کی گاڑی چل رہی ہے، اس رفتار کے ساتھ ہم نہیں چل پا رہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، ایویڈنس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایجوکیشن کو لے کر جو ریسرچ ہوئی ہے، اس کے اندر جو نیشنل گروتھ ہے ایجوکیشن کے اندر آل اوور انڈیا، پورے ملک کی تمام کمیونٹی کو لے کر، اس ایوریج سے ہم ایز اے کمیونٹی پیچھے ہیں۔ نیشنل ایوریج جو ہے، جس میں ساری قومیں، ساری کمیونٹی، ساری ٹرائب، ہر علاقہ، سب کچھ کور ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایوریج نکلتا ہے، ہم ایز اے کمیونٹی اس ایوریج سے بھی پیچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم باقی سب کے مقابلے سب سے پیچھے رہے ہوں گے، تبھی ہماری یہ حالت ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن کے اندر، اور بطور خاص ہائر ایجوکیشن کے اندر، انرول کرنا، جانا، گریجویشن کرنا، گریجویٹ تیار ہونا، تاکہ وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے۔